اللہ اللہ اللہ۔ مسجد نبوی میں یہ عاجز بیٹھا ہوا تھا کہ ہمارے ایک قریبی تعلق والے تھے، وہ وہاں قرآن مجید پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں۔ آئے اور تھوڑی دیر بیٹھے اور بڑے ڈپریسڈ لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا قاری صاحب خیریت ہے؟ کہنے لگے جی بس کیا بتاؤں کہ آج میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کثیر الاولاد بنایا ہے، 9 بیٹے ہیں، کچھ بیٹیاں بھی ہیں، لیکن میں اکیلا کمانے والا ہوں۔ چھوٹا سا گھر ہے اور ہم 11 بندے اس میں رہتے ہیں، 3 یا 4 کمروں میں 11 بندے رہتے ہیں۔ پہلے تو بچے چھوٹے تھے تو گزارا ہوتا رہا، اب ماشاءاللہ بچے جوان ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے سارے بچوں کو دین پڑھایا، کوئی مفتی بنا، کوئی عالم بنا، کوئی قاری بنا، سب کو اسی لائن پہ لگایا۔ اب میرا بڑا بیٹا جو پڑھ کے مفتی بن چکا ہے، شادی کی عمر کو پہنچ گیا، لیکن میں اس کی منگنی کہاں کروں؟ اول تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا کہ اس کی آمدنی کا کوئی اتنا بڑا ذریعہ نہیں، اور اگر رشتہ مل بھی جائے تو میں اپنے گھر میں اپنے بچے کو الگ کمرہ نہیں دے سکتا، تو ہم کیا کریں؟ تو آج میرا ایک پرانا دوست آ گیا، اس نے مجھے بڑی سنائی، بس تو ملونٹا بن گیا اور تجھے عقل نہیں، سمجھ نہیں، تیرے 9 بیٹے، تو 2-3 کو مولوی بنا دیتا، کسی کو ڈاکٹر بناتا، کسی کو انجینئر بناتا، آج تیرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، آج اور بھی سورس آف انکم ہوتا تیرے پاس۔ کیا نشہ تھا دین کا، تو نے سب کو ملا بنا دیا، اب جاؤ ڈھونڈو رشتے۔ کہنے لگے کہ اس میرے دوست نے اتنی باتیں کی کہ میں واقعی آج ڈپریس ہو گیا ہوں کہ وسائل ہیں نہیں، بندے اتنے ہیں گھر میں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ فکر نہ کریں، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، آپ اللہ کی سرپرستی میں ہیں، فکر کیوں کرتے ہیں؟ چلے آئیں، مواجہ شریف پہ ہم نے حاضری دینی ہے، سلام بھی پڑھیں گے، پھر آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ ان کی تسلی کے لیے بات کر دی، وہ مطمئن ہو گئے۔ سلام کے بعد جب ہم نے دعا کی باہر نکلے تو مجھے کہنے لگے جی کل میری بیوی نے ایک گھر رشتہ مانگنے کے لیے جانا ہے، دعا کرو کہ رشتے والے ہاں کر دیں۔ تو بہت اچھا۔ اگلے دن عشاء کی نماز کے بعد ہم بیٹھے تھے تو جناب ہم نے قاری صاحب کو دیکھا، جھومتے ہوئے آ رہے تھے اور ہاتھ میں بھی کچھ پکڑا ہوا تھا، تو مسکرا کے کہنے لگے حضرت جی ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جی مٹھائی لایا ہوں، کام ہو گیا کام ہو گیا۔ ہم نے کہا کیسے؟ اب ذرا سٹوری سنیے۔ کہنے لگے کہ ایک پاکستانی انجینئر تھے، نیک انسان تھے، ان کی بیٹی تھی، جوان العمر تھی، مگر انجینئر صاحب کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اور بیوہ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ہمیں پتا چلا کہ بچی خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، لکھی پڑھی بھی ہے، تو ہم نے کہا ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو لے کے گیا، بڑا سمجھایا، اگر وہ پوچھے نوکری کیا تو یہ بتانا، اگر پوچھے رہیں گے کیا تو یہ بتانا، بڑا سمجھا بجھا کے لے کے گیا۔ کہنے لگے کہ کوئی 4-5 منٹ مشکل سے میری بیوی اندر گئی ہوگی کہ اس نے پیغام بھیجا میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو مجھے تو شروع میں نا ایک صدمہ ہوا، میں نے کہا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ 5 منٹ میں جو کہے جاؤ تو اس کا مطلب ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن میں نے بیوی سے پوچھا، کہنے لگے بیوی تو نروس سی تھی، کہنے لگی ہو گیا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے سب کا ہو گیا سب کا ہو گیا۔
پوچھا بھئی بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ کہنے لگی جی کہ وہ بیوہ بہت نیک تھی، اور کہنے لگی کہ مجھے میرے خاوند نے یہ وصیت کی تھی کہ میں نے اپنی اولاد کو نیکی کی زندگی سکھائی ہے، جب موقع ہوا میں اپنی بچیوں کی شادی کسی نیک بندے سے ہی کروں گا۔ تو چونکہ اس کی وصیت تھی تو اس بیوہ کی نیت یہی تھی کہ میں نے نیک بندے سے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ اس کی بچیاں اتنی خوبصورت تھیں، پھول سے بھی بڑھ کے خوبصورت تھیں، اور بڑی بچی کو دیکھ کے تو مجھے لگا کہ ایسی بھی خوبصورت بچیاں اللہ نے پیدا کی ہیں، تو میں نے ہمت کر کے رشتہ بتا دیا۔ 2 منٹ کے اندر کہنے لگے کہ پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے دیے 9 بیٹے اور اس کو اللہ نے دی تھی 9 بیٹیاں، اور اس کی ہر بیٹی میرے ہر بیٹے سے 2-2 سال چھوٹی بنتی تھی، بس ہم نے 2-3 منٹ میں 9 رشتے آپس میں کر دیے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ ایک بچی کا رشتہ کرتے لوگوں کی جوتیاں گھس جاتی ہیں، اور یہاں 2 منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ 9 بچوں کے رشتے 9 خوبصورت بچیوں کے ساتھ فائنل کروا دیتا ہے۔ اور وہی ہوا کہ بعد میں انہوں نے ایک بچے کا رشتہ کیا، پھر دوسرا جوان ہوا تو بیٹی سے دوسری کا رشتہ، پھر تیسرے کا، چوتھے کا، ایک دن میں اللہ نے سارے مسئلے کو ختم ہی فرما دیا۔ تو جو بندہ نیک بنتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی سرپرستی میں آ جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، کوئی بندہ سرپرست بن جائے تو بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے، اور یہ فلاں نے ذمہ داری لے لی۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہوتا؟ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا